سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے بلوچستان کا دورہ کیا ہے۔ آرمی چیف کو بلوچستان کی موجودہ سیکیورٹی صورتحال پر بریفنگ دی گئی ہے اور اس موقع پر اعلیٰ عسکری اور انٹیلیجنس حکام بھی موجود تھے۔ اسی سے متعلق مزید معلومات حاصل کریں گے۔ ظفر ہاشمی نے اسلام آباد سے ہمیں جوائن کیا۔ جی ظفر ہاشمی، کیا ڈیٹیلز پرووائڈ کی گئی آئی ایس پی کی جانب سے؟ جی، کلات واقعے کے بعد جو ہے وہ آج چیف آف آرمی اسٹاف جنرل سید عاصم منیر جو ہیں انہوں نے بلوچستان کا دورہ کیا اور آئی ایس پی آر کے مطابق بلوچستان کے دورے کے دوران آرمی چیف کو بلوچستان کی سیکیورٹی کی صورتحال پر جامع بریفنگ دی گئی۔ اس بریفنگ میں سینئر سیکیورٹی اور انٹیلیجنس حکام بھی موجود تھے۔ بعد ازاں آرمی چیف نے گورنر اور وزیر اعلیٰ بلوچستان کے ہمراہ شہیدوں کی نماز جنازہ میں شرکت کی اور کمبائنڈ ملٹری ہسپتال کوئٹہ میں زخمی فوجیوں کی عیادت بھی کی اور انہوں نے ہر قیمت پر ملک کے دفاع کی ان کے غیر متزلزل عزم کو سراہا۔ اس موقع پر ظفر ہاشمی، آپ ہمیں معلومات دے رہے تھے، آپ کا بہت شکریہ۔ قلات کے علاقے منگوچر میں دہشت گردوں کا حملہ، ایف سی کے 18 جوان شہید، سیکیورٹی فورسز کی بروقت جوابی کارروائی میں 12 دہشت گرد جہنم واصل کر دیے گئے۔ اس کے علاوہ بلوچستان میں 24 گھنٹے میں مختلف کارروائیوں میں مجموعی طور پر 23 دہشت گردوں کو ہلاک کیا گیا۔ دہشت گردوں نے منگوچر میں روڈ بلاک کرنے کی بھی کوشش کی۔ آئی ایس پی آر کے مطابق بزدلانہ کارروائی کا مقصد معصوم شہریوں کو نشانہ بنا کر بلوچستان کا ماحول خراب کرنا تھا۔ سیکیورٹی فورسز اور قانون نافذ کرنے والے اداروں نے دہشت گردوں کے مذموم عزائم کو کامیابی کے ساتھ خاک میں ملایا۔ مقامی آبادی کے تحفظ کو یقینی بناتے ہوئے 12 دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا۔ ضلع ہرنائی میں دہشت گردوں کے متعدد ٹھکانے تباہ کیے۔ سیکیورٹی فورسز ملک سے دہشت گردی کی لعنت کے خاتمے کے لیے پرعزم ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کی راولپنڈی میں میجر حمزہ اسرار شہید کے آبائی گاؤں آمد اور گزشتہ دنوں شمالی وزیرستان میں جام شہادت نوش کرنے والے میجر حمزہ اسرار شہید کی قبر پر فاتح خوانی کی۔ صدر مملکت کا میجر حمزہ اسرار شہید کے ورثاء کے ساتھ اظہار افسوس، شہید اور ان کے اہل خانہ کے جذبہ حب الوطنی کو سراہا۔ گزشتہ روز بوشہرہ میں فائرنگ کے واقعے کی ملزمان کے خلاف 3 مختلف ایف آئی آرز درج کر لی گئیں۔ پولیس کے مطابق پہلی ایف آئی آر فائرنگ کے واقعے پر درج کی گئی، جبکہ دوسری ایف آئی آر سیر ایونیو پر حملے کے واقعے پر درج کی گئی ہے۔ تیسری ایف آئی آر سپاہی عاشق حسین کے قتل کے خلاف سی ٹی ڈی میں درج کی گئی۔ اسسٹنٹ کمشنر پر حملے میں ملوث 2 دہشت گردوں کو بھی گرفتار کر لیا۔ بوشہرہ کے باشندوں پر پاسپورٹ شناختی کارڈ سمیت تمام سرکاری امارات بند کر دی گئی۔ وزیراعظم کی ہدایت پر ریل اسٹیٹ اور ہاؤسنگ شعبے کی بحالی کا ورکنگ پیپر تیار کر لیا گیا ہے۔ ذرائع کا اس حوالے سے یہ بتانا ہے کہ وزیراعظم شہباز شریف کو ٹاسک فورس کی سفارشات بھیجوا دی گئی ہیں اور آپ کو بتائیں کہ وزیراعظم کا سفارشات کا جائزہ لینے کے لیے 3 فروری کو اجلاس بلانے کا فیصلہ بھی سامنے آیا ہے۔ رہائشی گھروں کے لیے اضافی منزل کی تعمیر کی اجازت دینے کی تجویز اس ورکنگ پیپر میں رکھی گئی ہے، جبکہ پہلی مرتبہ گھر خریدنے والوں کو ٹیکس میں مکمل چھوٹ دینے کی بھی تجویز ہے۔ پراپرٹی کی خرید و فروخت پر بھی ٹیکس کی شرح کو کم کرنے کی تجویز زیر غور ہے اور ذرائع کے مطابق فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی ختم کرنے، کم آمدنی والے طبقے کو سبسڈی دینے پر بھی غور کیا جائے گا۔ بریکنگ نیوز ہے، سندھ، لاہور اور بلوچستان ہائی کورٹ کے 3 ججز کا اسلام آباد ہائی کورٹ تبادلہ۔ لاہور ہائی کورٹ سے جسٹس سرفراز ڈوگر کا اسلام آباد ہائی کورٹ تبادلہ کیا جا چکا۔ جسٹس خادم حسین سومرو کا سندھ ہائی کورٹ سے اسلام آباد تبادلہ کیا گیا ہے۔ حسیب ملک اسلام آباد سے ہمیں جوائن کریں گے۔ حسیب، کیا اپڈیٹس ہیں اس متعلق آپ کے پاس؟ دیکھیں، یہ لا منسٹری کی جانب سے باقاعدہ طور پہ نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے اور صدر پاکستان کی جانب سے 3 ججز کے تبادلے کر دیے گئے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے لیے۔ جسٹس جن میں لاہور ہائی کورٹ سے جسٹس سردار محمد سرفراز ڈوگر کو لاہور ہائی کورٹ سے اسلام آباد تبادلہ کیا گیا ہے۔ اسی طرح سندھ ہائی کورٹ سے جسٹس خادم حسین سومرو کا اسلام آباد ہائی کورٹ میں تبادلہ کیا گیا ہے اور بلوچستان ہائی کورٹ سے جسٹس محمد آصف کا تبادلہ کیا گیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ تو یہ بیسیکلی جو ہے یہ جو نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے لا منسٹری کی جانب سے جاری کیا گیا ہے اور صدر پاکستان کی جانب سے آئین کے آرٹیکل 200 کے تحت اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے یہ تبادلے کیے گئے ہیں۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ اپڈیٹ کے لیے حسیب۔ اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی عمر ایوب کہتے ہیں کہ ملک میں آئین اور قانون کی بالادستی چاہتے ہیں۔ اسلام آباد میں بیٹھے حکمران ہوش کے ناخن لیں، یہ لوگ جمہوریت اور قانون کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں۔ متنازع پیکا ایکٹ پاس کرنے پر انہیں شرم آنی چاہیے۔ یہ چاہتے ہیں پاکستان میں جمہوریت اور آزادی اظہار رائے نہ ہو۔ حکومت کے پاس کوئی پالیسی نہیں۔ وہ لاہور میں میڈیا ٹاک کر رہے تھے۔
वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की PTI को 8 फरवरी का जलसा ना करने की दरख्वास्त। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि पहले भी इन्होंने ऐसी ही तारीखें दी थी। PTI वालों से पूछें कि वो क्या चाहते हैं। दौरा अमरीका कामयाब रहा, अच्छे नताइज सामने आएंगे। पाकिस्तान के अमरीका के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, कुछ चीज़ें हकीकत में नजर आना शुरू हो गई हैं। अभी तक तो बानी PTI के लिए अमरीका से कोई फ़ोन कॉल नहीं आई। गैर कानूनी और जाली दस्तावेज़ात पर बैरून मुल्क जाने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। वो मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। वज़ीर आला पंजाब ने ज़राई ट्यूबवेल की सोलराइजेशन प्रोजेक्ट का इफ्तिताह कर दिया। मरीम नवाज़ ने ज़राई ट्यूबवेल के सोलराइजेशन प्रोजेक्ट के लिए कुरानदाजी की। ज़राई ट्यूबवेल सोलराइजेशन प्रोजेक्ट की कुरानदाजी में सबसे पहला नाम अटक के मोहम्मद नवाज़ का निकला। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने पंजाब के ज़िला नारोबाल के खुश नसीब काश्तकारों की लिस्ट चेक की। मरीम नवाज़ ने पहले फेज़ में ज़राई ट्यूबवेल की सोलराइजेशन जून तक मुकम्मल करने का हदफ मुकर्रर करते हुए कहा कि ज़राई ट्यूबवेल की सोलराइजेशन का मनसूबा काश्तकारी में इनकलाब लाएगा। ज़राई ट्यूबवेल की सोलराइजेशन से फसल की पैदावारी लागत में नुमाया कमी आएगी। किसान कार्ड, एग्रीकल्चर, मैकनाइजेशन, एग्री इंटर्नशिप समेत हर प्रोजेक्ट काश्तकार के लिए आसानियां और बेहतरी ला रहा है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की जानिब से गवर्नर जनरल खरासान गुलाम हुसैन मुजफ्फरी के एहसास में इशाइया दिया गया। इशाइये में चेयरमैन पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस और दुनिया मीडिया ग्रुप मियां आमिर महमूद भी खुसूसी तौर पर शरीक हुए। गवर्नर पंजाब की जानिब से गवर्नर जनरल खरासान के एहसास में इशाइया दिया गया। गवर्नर हाउस लाहौर में दिए गए इशाइये में चेयरमैन पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस और दुनिया मीडिया ग्रुप मियां आमिर महमूद शरीक हुए। इशाइये में ज़का अशरफ, कमर समा कायरा, अजीज़ुर रहमान चंद, हसन मुर्तज़ा, समीना खालिद घुरकी, मुजीबुर रहमान शामी, सदर लाहौर प्रेस क्लब अरशद अंसारी समेत मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाली अहम शख्सियात ने शिरकत की। इस मौके पर गवर्नर पंजाब ने कहा कि ईरान और पाकिस्तान बरादर इस्लामी मुल्क हैं। ईरान और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात को नई बुलंदियों तक लेकर जाएंगे। गवर्नर जनरल खरासान गुलाम हुसैन मुजफ्फरी का कहना था, पंजाब और खरासान के दरमियान मुआशी ताउन को फ़रोग़ देने के लिए नुमाइशों का इनेकाद किया जाएगा। लाहौर से मशहद, कराची से मशहद फ़्लाइट्स को बढ़ाया जाएगा। गवर्नर जनरल खरासान ने गवर्नर पंजाब और चैम्बर के वफ़द को खरासान में नुमाइश पर दावत भी दी।